مختصر طور پہ تو میرے دوستوں بزرگوں آئیے نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تقویٰ کو اپنے ائمہ یا اپنے سب سے پہلے صحابہ کو دیکھیں. صحابہ سے بھی ہم تھوڑی سی لیں دو چار جھلکیاں تو دیکھیں کہ ان کے تقوی کو بھی نظر ماریں تو پھر ہم سیکھیں کچھ. پھر ائمہ پہ انشاءاللہ آج گفتگو کر کے اگلی دفعہ صفاتیں دیکھیں گے کہ کیا کیا کرنے کے لیے تقویٰ میں کیا کیا بندے کو بننا پڑتا ہے. اب دیکھیے اخلاق صحابہ خلفائے راشدین کو لے لیں پہلے, اور خلفائے راشدین میں سب سے اول خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی, حیات طیبہ, سیرت طیبہ ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ان کی کیا تھی. دیکھیں آپ, اللہ بے شمار معاملات ہیں ان کے. میں ایک نہیں 10-15 واقعات ابھی بنایا بیان کر کے لمبا ہی بیان ہو جائے, صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے آپ کو باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ میں آئے کہ ہمارے صحابہ اور ائمہ اور تابع تابعین اور ہمارے اماموں کا کیا معاملہ, جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کا بھی تو تقویٰ ہونا چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ بہت بڑے عالم تو ہیں پیچھے کچھ نہیں, اخلاقی نہیں, جیسے آج کل کے عالم میڈیا پہ لڑتے ہیں جس طرح سے معاملات کرتے ہیں, ایسا تو نہیں بد اخلاق ایسی مطلب کچھ گفتگو تو نہیں کرتے. اب دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک غلام تھا, سنیے. وہ غلام جو ہے ایک دن بڑا شاندار کھانا بنا کے لایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر میں, اور بولا حضرت کھائیے, بس آج میں نے گھر میں بنوایا ہے خاص. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نوش فرما لیا غلام کو دیکھتے ہوئے. نوش فرمایا تو اچانک خیال آیا, یار یہ تیرے پاس اتنا قیمتی اعلیٰ کھانا کیسے آیا؟ سوال ہوتا ہے نا, غلام تو پھر غلام ہوتا ہے, تیرے پاس کیسے بنا؟ اب وہ اپنی واقعات بتا رہا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت یعنی کفر زمانے میں توڑ پھوڑ کرتا تھا, مطلب عالم تھا اس کا درود, جب بھی استغفر اللہ کیا کہتے ہیں, دم درود, دم والا وہ تھا, میں اپنے حساب کے وہ حساب سے عمل کرتا تھا. وہی جادو ٹونا جو بھی وہاں اس زمانے کے معاملات ہوتے ہیں نا, اس پہ جو بھی دم کر کے لوگوں کو فائدہ دیتا تھا, لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا. ایک فیملی کو کبھی فائدہ ہوا تو آج ملاقات اس سے ہوئی تو بڑا متاثر ہوا, مجھے کھانا بھیجا. کھانا کیا بھیجا؟ اجناس بھیجا, میں نے پکا لیا اعلیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ سنا تو بولے, ارے تو نے مروا دیا, یہ کیا پہلے تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مقصد ہے وہ کھانا تو وہ کفریہ دور کا ہوا نا, وہ کفریہ دور کا دیا ہوا کھانا ہدیہ, اس کی وجہ سے تو نے مجھے کھلایا. آپ نے گئے الٹیاں کرتے رہے, پانی خوب پیا اتنا پیا کہ الٹی, اور پھر بھی دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر سب کچھ نکل چکا ہے, پھر بھی پانی پی رہے ہیں. پھر آخری 2-3 دفعہ بھی الٹی کی تو گھر والوں نے فرمایا یہ کیا معاملہ تھا؟ الٹی ہو گئی تھی, نکل گیا تھا سارا معاملہ. آپ نے سمجھا ہوگا کہ کوئی غلط شے چلی گئی ہے, یہ جانی نہیں چاہیے میرے جسم میں, اللہ پکڑے گا. تو پھر آپ نے دوبارہ بھی پانی پیا اور الٹی کی. بولے اس لیے کہ میں ایک دانہ ایک ذرہ بھی اپنے جسم میں اس کا رکھنا نہیں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے. تو نے پوچھا نہیں کھانے سے پہلے. دیکھو تقویٰ کا معاملہ یہ, اور ہمارا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہے, کیسا ہے معاملہ نا. وہ عربی میں لکھتے ہیں کل حلال, ارے بھیا جاتا ہے بندہ, ارے بھائی ہمارا والا امریکن, اور لڑتا ہے ہم سے, فتویٰ نہیں لے گا, ہم سے لڑتا ہے, لے کے آتا ہے گوشت اور لڑتا ہے. ہاں بابو یہ کیا باتیں کر رہے ہو, کلو حلال لکھا ہوا ہے اتنا بڑا. ابے بھائی کلو حلال اس نے لکھا ہوا ہے, تو بولے میں نے پوچھا ہے. بولے تو پھر کیا ہوا؟ بولے دوبارہ پوچھ کے آگے واقعی یہ ذبیحہ حلال ہے کہ کلو حلال ہے؟ تو بولتا ہے ذبیحہ نہیں کلو. مختصر طور پہ تو میرے دوستوں بزرگوں آئیے نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تقویٰ کو اپنے ائمہ یا اپنے سب سے پہلے صحابہ کو دیکھیں. صحابہ سے بھی ہم تھوڑی سی لیں دو چار جھلکیاں تو دیکھیں